الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جن چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، نیت المومنی خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے میں بھی کچھ نیت کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ کچھ نیتیں کر لیجئے تاکہ اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کا ہمیں زیادہ ثواب بھی حاصل ہو سکے۔ نیت کیجیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے اس پروگرام کو مکمل توجہ کے ساتھ سنوں گا، جو کچھ سیکھوں گا اس پر عمل کی کوشش بھی کروں گا اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی حاصل کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن 80 بار درود پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ، 80 بار درود پڑھیں، 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جب جمعہ کا دن نصیب ہو جائے تو اس دن اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے 80 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت بھی ہمیں حاصل کر لینی چاہیے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، صلو علی الحبیب کا مطلب ہوتا ہے حبیب یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ جب بھی صلو علی الحبیب سنا کریں تو درود پاک پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ جس پروگرام کو لے کر حاضر ہوا ہوں، آج اس کا پہلا ایپیسوڈ ہے اور اس پروگرام کا نام ہے ظاہری گناہ۔ جی ہاں، ظاہری گناہ، یہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں، اس پروگرام میں ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملنے والا ہے، اور ہم اس پروگرام کو لانے کا مقصد بھی بیان کیے دیتے ہیں۔ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو جنت میں جانا ہے، یعنی ہم سب کی تمنا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، جہنم سے بچا لیا جاؤں، مجھے عذاب نہ ہو، بغیر حساب کے جنت کا داخلہ مل جائے۔ تو جب یہ پیاری سی تمنا ہے کہ میں جنت میں بغیر حساب کے چلا جاؤں، تو مجھے بتائیں کہ کیا بغیر جنت میں لے جانے والے اعمال کیے ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ یقیناً جنت میں لے جانے والے اعمال کر کے رب کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے کہ رب چاہے گا تو انشاءاللہ بغیر حساب جنت کا داخلہ بھی عطا فرما دے گا۔ تو یہاں ایک سمجھانا مراد جو ہے، جو مقصد ہے سمجھانا، وہ یہ ہے کہ جنت میں جانا ہے تو جنت میں لے جانے والے اعمال پتہ ہونے چاہیے۔ جہنم میں جانے سے بچنا ہے تو جہنم میں جو اعمال لے جا سکتے ہیں ان اعمال سے خود کو تا دم حیات بچانا ہوگا۔ تو یہ ایپیسوڈ لانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں وہ گناہ، وہ برائیوں کی معلومات حاصل ہو جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ ہر گناہ جو ہے یہ رب کے ساتھ ایک جنگ ہے۔ جی ہاں، ہر گناہ رب کے ساتھ ایک جنگ ہے، اور یہ گناہ، یہ نافرمانیاں بندے کو مزید مشکلوں کی طرف بڑھا دیتی ہیں۔ اللہ عز و جل کی نافرمانیاں کر کے بندہ گناہوں پہ جری ہو کر اللہ عز و جل کو ناراض کر بیٹھتا ہے، پھر اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ بھی اسے زندگی میں پہنچتے ہیں۔ تو اس پروگرام کے ذریعے ہم انشاءاللہ جانیں گے کہ ظاہری گناہ کون سے ہیں، اور پھر ایک ہوتا ہے باطینی گناہ، جیسے حسد ہے، تکبر ہے، شہرت کی طلب ہے، تعریف کی خواہش ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی باطینی بیماریاں بھی ہیں، باطینی امراض بھی ہیں۔ انشاءاللہ کبھی اس موضوع پر بھی ہمارے سلسلے ہم لانے کی کوشش کریں گے، لیکن ابھی ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہے ظاہری گناہ۔ تو انشاءاللہ الکریم اس کا ہمیں ضرور فائدہ ہوگا اگر ہم توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ دیکھیں ناظرین، ایک ایگزامپل اور میں آپ کو دیتا ہوں۔ کسی کو یہ کہا جائے کہ جناب یہ کھانا جو ہے نا، اس میں زہر ملا ہوا ہے، اسے ذرا کھائیے نا، اگرچہ وہ کتنی ہی لذیذ ڈش کیوں نہ ہو، وہ کتنی ہی بہترین غذا کیوں نہ ہو، اگر اس میں زہر کی آمیزش کا آپ کو پتہ چل جائے تو مجھے بتائیں کہ آپ اس کے عمدہ
اور لذیذ ہونے کو اہمیت اور امپورٹنس دیں گے، یا اس بات کو اہمیت دیں گے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، یقیناً اس کو کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ تو اسی طرح ہم کام بہت سارے کر رہے ہوتے، لیکن اپنے کاموں کے درمیان کوئی نہ کوئی عمل ہمارا ایسا ہو جاتا ہے، رب کی نافرمانی والا کام ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو جہاں بہت سارے نیک کام کریں، وہیں چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی خود کو بچانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ الکریم میں آپ کو کبیرہ گناہوں کی کچھ معلومات بیان کروں گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ گناہوں کی وجہ سے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں، وہ بیان کروں گا۔ اور پھر اس کے اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ الکریم جو ہمارے اسلاف ہیں وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے کس قدر ڈرا کرتے تھے، اس کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ پوری ایک سیریز ہے جس میں ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ایک ایک ایپیسوڈ میں ایک ایک ٹاپک کو بیان کریں گے، ایکسپلین کریں گے، جو انشاءاللہ ہماری معلومات میں بہت زیادہ اضافے کا ذریعہ بننے والا ہے۔ بس چونکہ پہلا ایپیسوڈ ہے اس لیے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آج آپ کو کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ بس آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، مکمل ایپیسوڈ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے قوت القلوب بھی لکھی اور بھی کئی کتابیں آپ نے لکھی ہیں، آپ فرماتے ہیں کبیرہ گناہ جو ہیں وہ 17 ہیں، 17 ہیں۔ 4 کا تعلق دل سے ہے، وہ دل سے جن گناہوں کا تعلق ہے ان میں شرک ہے، گناہ پر اصرار کرنا ہے، تیسرا مایوسی، اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا ہے۔ یہ 4 کا تعلق دل سے ہے۔ اسی طرح 4 کا تعلق زبان سے ہے، کسی پر تہمت لگانا، جھوٹی گواہی دے دینا، جادو کرنا، اور جادو ہر اس کلام کو کہتے ہیں جو انسان یا اس کے بدن کے کسی حصے کی حالت کو بدل دے۔ اسی طرح نمبر 4، جھوٹی قسم اٹھانا، اور اس سے مراد وہ قسم ہے جس کے ذریعے کسی کا حق باطل کیا جائے یا کسی باطل کو ثابت کیا جائے۔ ناظرین، اسی طرح 3 کا تعلق پیٹ سے، 3 گناہوں کا تعلق، کبیرہ گناہوں کا تعلق پیٹ سے ہے۔ یتیم کا مال کھانا، نمبر 2 سود کھانا، 3 ہر نشہ آور چیز پینا۔ 2 کا تعلق شرمگاہ سے ہے، پرائیویٹ پارٹ سے ہے، بدکاری کی طرف جانا، اور لواطت یہ بھی ایک گناہ ہے، اس کی طرف جانا۔ اسی طرح 2 کا تعلق ہاتھوں سے ہے، نمبر 1 کسی کو ناحق قتل کرنا، اور نمبر 2 چوری کرنا۔ 1 کا تعلق پاؤں سے ہے، اور ایک گناہ کبیرہ کا تعلق پورے جسم سے ہے، وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن 17 گناہوں کا ذکر فرمایا ہے، یہ تو ہے ہی، ان کے علاوہ بھی بہت سارے گناہوں کو الگ الگ روایتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 2 کتابیں، 2 جلدیں ہیں، جہنم میں لے جانے والے اعمال والیوم 1 اور والیوم 2۔ یہ 2 کتابیں اگر آپ حاصل کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کون کون سے کام ہیں جو گناہ کبیرہ کی فہرست میں آتے ہیں، جس سے بندے کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی ربوبیت کے اسرار سکھا کر اپنی نافرمانی سے ڈرایا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ترجمہ کنز ایمان، پھر جب انہوں نے وہ کیا جس پر ہمارا غضب ان پر آیا۔ ترجمہ کنز ایمان، پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ ترجمہ کنز ایمان، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا نہ مددگار۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین اکرام، یہاں قرآن کی ان آیات کی تفسیر بیان نہیں کر رہا،
لیکن اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے، پچھلی جو قومیں گزری ہیں، پچھلی جو امتیں گزری ہیں، اگر آپ ان کے حالات پڑھیں گے، قوم سمود کے بارے میں اور دیگر اقوام کے بارے میں پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب جب احکام خداوندی کی خلاف ورزی کی گئی، جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی، شریعت کی حد توڑی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے نبی کی طرف سے پہنچنے والی دعوت کو ٹھکرایا گیا، ہٹ دھرمی پر آئے، ضد پر آئے، اللہ کو جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آیا اور اس قوم کو تباہ کر دیا گیا، ان لوگوں کو تباہ کر دیا گیا، نشانہ عبرت بنا دیا گیا، لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا گیا۔ بہت سارے لوگ تب انہیں جانتے بھی نہیں ہیں۔ خیر، ہمیں ان کے واقعات عبرت کے لیے پڑھنے بھی چاہیے، اور جن برائیوں، جن گناہوں، نافرمانیوں کے سبب ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس سے اپنے آپ کو تا دم حیات بچانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور یہی ہمارے ان ایپیسوڈز کا مقصد بھی ہے۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے، لہٰذا تم انہیں ہرگز ضائع نہ کرو، کچھ حدیں قائم کی ہیں، تم ہرگز ان سے نہ گزرو، کچھ چیزیں حرام کی ہیں، انہیں ہرگز ہلکا نہ جانو، اور اس نے تم پر رحمت فرماتے ہوئے دانستہ کچھ چیزوں سے سکوت فرمایا ہے، لہٰذا ان کی جستجو نہ کرو۔ دیکھیں، یہ بھی رب کی مہربانی ہے، حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، اور جن معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکوت اختیار کی فرمایا ہے، اس کے معاملے میں اس کی ٹو میں بندے کو پڑھنے کے لیے بھی منع کیا گیا ہے۔ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرے اور بخشش چاہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو وہ نقطہ پھیلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو گھیر لیتا ہے۔ یعنی وہ سیاہ نقطہ، وہ جو بلیک ڈاٹ ہے، وہ پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے، اور یہ وہی زنگ ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاکیزہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ اگر آج دل عبادت میں نہیں لگتا، کسی کا تلاوت میں نہیں لگتا، دعا میں نہیں لگتا، نمازوں میں نہیں لگتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں دل نہیں لگتا، دل اچاٹ سا رہتا ہے، اچھی باتیں سننے کو بھی دل نہیں کرتا، تو کہیں نہ کہیں یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ یہ گناہوں کی وجہ سے اگر خدا نخواستہ دل سخت ہو گیا ہے تو یہ یاد رکھیں، انسان پر یعنی بندے پر اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے، اور یہ سخت دلی مزید بہت سارے گناہوں کا سبب بنتی ہے، کہ جب بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر وہ اور زیادہ گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کا دل گناہوں کے سبب کالا ہو گیا ہے، اب اس کا علاج کیا ہے؟ یقیناً اس کا علاج اللہ کا ذکر ہی ہے، اس کی یاد ہے، اس کے خوف سے آنسو بہانا ہے، صالحین کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے بہت جلدی یہ دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، دل کا اندھا پن دور ہو جاتا ہے، دل کا ٹیڑھا پن دور ہو جاتا ہے، دل میں جو کالوچ آ جاتی ہے، یہ جو کالا ہو جاتا ہے، یہ کالا پن بھی اس کا دور ہو جاتا ہے، یہ اجلا نورانی ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے یہ چند چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں اگر بندہ یہ کر لیتا ہے تو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی ہجرت یعنی ہجرت والے افضل ہیں؟ تو آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گناہوں سے ہجرت کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سی احادیث اس معنی پر دلالت کرتی ہیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، کیا بنی اسرائیل نے اپنا دین چھوڑ دیا تھا کہ جس کی وجہ سے انہیں مختلف قسم کے دردناک عذابات میں مبتلا کیا گیا؟ مثلا ان کی صورتیں بگاڑ کر انہیں بندر و خنزیر بنا دیا گیا،
اور اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ جب انہیں کسی چیز کا حکم دیا جاتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے تھے۔ اس پوائنٹ پر ذرا غور کیجیے گا ناظرین، کہ جب انہیں کسی چیز کا حکم دیا جاتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کسی کام سے روکا جاتا تو انجام کی پرواہ کیے بغیر اسے کر گزرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے دین سے اس طرح نکل گئے جیسے آدمی اپنے قمیص سے نکل جاتا ہے۔ کتنی کلیئر کٹ بات بیان کر دی کہ ان پر جو عذابات آئے، جو آزمائشیں آئی، جو ان کو نشانہ عبرت بنایا گیا، تو انہیں روکا گیا، انہیں سمجھایا گیا، انہیں باز رہنے کا کہا فرمایا گیا، لیکن وہ باز نہ آئے، وہ گناہوں کے معاملے میں آگے بڑھتے گئے۔ جس کام سے روکا گیا انجام کی پرواہ کیے بغیر ان کاموں کو کرتے چلے گئے۔ اور آج اگر ہم اسی بات کو سامنے رکھ کر اپنی سوسائٹی کا تھوڑا جائزہ لے لیں، اپنے گھر پریوار خاندان کا، اپنی فیملی ممبرز کا اگر ہم جائزہ لے لیں، تو کتنے ایسے کام ہیں جن کاموں سے ہمارے رب نے ہمیں منع فرمایا، علماء نے ہم تک وہ باتوں کو پہنچایا، اور آج FGN چینل کے ذریعے ہم آپ کے گھر میں دستک دے رہے ہیں، یہ باتوں کو پہنچا رہے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو رکے، کتنے ایسے ہیں جو باز آئے؟ کیا غیبت سے روکا نہیں گیا؟ کیا تہمت سے روکا نہیں گیا؟ کیا بدگمانی سے روکا نہیں گیا؟ کیا نماز قضا کرنے سے روکا نہیں گیا؟ کیا زکوٰۃ نہ دینے پر عذابات بیان نہیں کیے گئے؟ حج فرض ہونے کے بعد بھی حج نہ کرنے پر جو وعیدیں ہیں کیا وہ بیان نہیں کی گئی ہیں؟ لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو شریعت کے احکام ہم تک پہنچے اور ہم نے دل سے قبول کی اور عمل کرنا شروع کر چکے؟ اللہ ماشاء اللہ، اللہ جیسے توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ جناب سب چلتا ہے، سب کو لے کر چلنا پڑتا ہے، کیا کریں؟ فیملی کے ساتھ بھی رہنا ہے، دوستوں کے ساتھ بھی رہنا ہے، فلاں کے ساتھ بزنس بھی کرنا ہے، ہم یہ سب اتنا سارا نہیں کر سکتے۔ استغفر اللہ، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو یہ بات زیبا نہیں دیتی۔ مسلمان شریعت کا پابند ہے، مسلمان دین کے احکام کا پابند ہے۔ اسے فریڈم کس چیز کا چاہیے؟ کس چیز کا فریڈم چاہیے؟ گناہ کرنے کا فریڈم چاہیے؟ اپنی قبر کو عذاب کا گڑھا بنانے کا فریڈم چاہیے؟ کیا رب کے غضب کو ابھارنے کا فریڈم چاہیے؟ کس چیز کا فریڈم چاہیے؟ یہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے۔ ایک شخص گناہ کر کے جہنم کا بیج بو کر جنت کی فصل کاٹنا چاہے تو یہ دیکھنے والا یہ نہیں کہے گا اس کی مت ماری گئی ہے، کیسا عجیب آدمی ہے۔ نیم کا درخت یعنی نیم کا بیج بو کر آم کی تمنا کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہ تو عقل میں بھی سمانے والی بات نہیں ہے۔ کیونکہ کما تدین و تدان، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ میں کیا بو رہا ہوں، آپ کیا بو رہے ہیں، میں اپنا غور کروں، آپ اپنا غور کریں۔ تو گناہ سے رکنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سیدنا بلال بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گناہ کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھو، گناہ کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، کیسا جھنجھوڑنے والا ارشاد۔ یہ مت دیکھو کہ چھوٹا گناہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ تو صغیرہ گناہ ہے نا، کبیرہ گناہ تھوڑی ہے، اتنا تو چلتا ہے۔ معاذ اللہ، کیا چلتا ہے؟ کچھ نہیں چلتا۔ مسلمان کے آگے شریعت کا حکم چلتا ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے انسان، گناہ کو چھوڑ دینا توبہ یعنی معافی چاہنے سے بہت آسان ہے۔ بندہ گناہ ہی کو چھوڑ دے نا، رب کی نافرمانی کو ہی چھوڑ دے۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں، دل کے کانوں سے سنیے، فرماتے تیرے نزدیک گناہ جتنا چھوٹا ہوگا اتنا ہی اللہ کے نزدیک بڑا ہوگا، اور تیرے نزدیک گناہ جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی اللہ کے نزدیک چھوٹا ہوگا۔ بات ڈرنے کی ہے، بات گناہ چھوڑنے کی ہے، بات رب کو ناراض کرنے سے رکنے کی ہے کہ میں یہ سوچ کر گناہ نہ کروں کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ گناہ ہے، نافرمانی ہے۔ ٹھیک ہے، منقول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح وحی فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام، میری مخلوق میں جو شخص سب سے پہلے مرا یعنی تباہ و برباد ہوا وہ ابلیس تھا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے میری نافرمانی کی، اور میں اپنے نافرمانوں کو مردوں میں شمار کرتا ہوں۔
اللہ اکبر، کیسا کیسا کلام ہے، کیسا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو مردوں میں شمار فرماتا ہے۔ اسی طرح سنیے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکتوب لکھا، اما بعد، جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے جو اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے قصیدے گا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی تعریف کرنے والے لوگ اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ یہ گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے کہ جو لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، جو لوگ اس کی سپورٹ کی بات کرتے ہیں، جو لوگ اس کے ساتھ شانہ بہ شانہ چلنے کی باتیں کرتے ہیں، جب یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہی تعریفیں کرنے والے لوگ اب اس کی مذمت پر اتر آتے ہیں، اب اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں، اس بات سے ڈرو کہ مومنین کے دل تم سے نفرت کرنے لگیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ حضرت فضیل فرماتے ہیں، جو بندہ تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مومنین کے دلوں میں اس کے لیے اپنی ناراضگی اس طرح ڈال دیتا ہے کہ اسے اس کا شعور بھی نہیں ہوتا، اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک شخص گھر میں تنہائی میں گناہ کرے، رات کے اندھیرے میں گناہ کرے، اور وہ یہ سوچے میرے گھر والوں کو پتہ نہیں ہے، میرے ماں باپ کو نہیں پتہ، اگر شادی شدہ ہے اور چھپ چھپ کر گناہ کر رہا ہے، تنہائی میں گناہ کر رہا ہے، یہ سوچتا ہے نا کہ بچوں کی ماں کو نہیں پتہ چلا، بچوں کو نہیں پتہ چلا، گھر کے کسی فرد کو معلوم نہیں ہے کہ میں رات میں کس کس طرح کے گناہ کرتا ہوں، لیٹ نائٹ تک جاگ کر سوشل میڈیا پر اپنی آنکھوں میں کس قدر حرام بھر رہا ہوتا ہوں، یہ کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ لیکن یاد رکھیں، یہی تنہائی کا گناہ جو ہے، یہ جو بے باکی کی، یہ جو چھپ کر گناہ کیا نا، اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو دیگر مومنین ہیں، اللہ کے جو دیگر بندے ہیں، ان کے دلوں میں اس کی ناراضگی اور نفرت کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اب یہ کسی سے اگر مدد طلب کرتا ہے، اس کو حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، تو اس کی مدد کے لیے لوگ آگے نہیں آتے، اس کی مدد نہیں کی جاتی، یہ تنہا رہ جاتا ہے، اس کو سپورٹ کرنے والے ایک ایک کر کے کم ہوتے چلے جاتے، یہاں تک کہ غور کیجئے گا میری بات پر، اگر باپ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے نا تو اس کے بیوی، اس کے بچے اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، بچے زبان درازیاں کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری نافرمانیوں کا بھی یہ سائیڈ ایفیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو تنہائی کے گناہوں سے بھی بندہ بچائے، اور یہ سوچے کہ جس طرح میں لوگوں کے سامنے گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں، یہ بھی حیا اچھی ہے کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کے سامنے تو گناہ سے بچ رہا ہے، لیکن تنہائی میں بھی اپنے آپ کو گناہ سے اگر بچا لے تو یہ بڑی بات ہے، کیونکہ تنہائی میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو پھر نفس و شیطان زیادہ غالب آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مقروض ہوئے، قرض دار ہوئے، اور انہیں قرض کے سبب شدید غم لاحق ہوا تو آپ نے فرمایا، میں اس غم کے سبب 40 سال پہلے سرزد ہونے والے ایک گناہ کو سمجھتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ سوچ تھی ہمارے بزرگوں کی۔ کوئی آزمائش آ جاتی، حالانکہ یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کی عاجزی ہے، نیک ہو کر، پرہیزگار ہو کر بھی یہ حضرات اگر کوئی آزمائش آتی، کوئی تکلیف آتی، کوئی پریشانی آتی تو یوں تصور کرتے کہ یہ میری ماضی میں کی ہوئی فلاں مسٹیک جو غلطی تھی یا گناہ، یا اگر مجھ سے کوئی خطا سرزد ہوئی تھی تو یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ آج مجھے پہنچا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے روم میں موجود تھے، اور کچھ لوگ گھبراتے ہوئے ان کے روم میں حاضر ہوئے، کہنے لگے، حضور آپ یہاں بیٹھے اور دیکھیں لوگ باہر کتنی تکلیف میں، قحط پڑا ہوا ہے، آزمائش ہے، بارش نہیں ہو رہی، چل کے دعا فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ نے کیا فرمایا؟ وہ بزرگ نے فرمایا، میں تو یہاں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ آسمان سے آگ نہیں برس رہی، کہ ہمارے گناہ تو اتنے زیادہ ہو گئے، نافرمانی اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ اب جو ہے وہ آسمان سے کہیں آگ نہ برس جائے ہمارے لیے۔ یہ ان کا خوف خدا تھا۔ آپ اس کا اندازہ تو لگائیں۔ میں کہا کرتا ہوں ناظرین کہ ہمارے جو ہے نا وہ دیکھا جائے تو 3 بڑے دشمن ہیں آج کے دور میں۔ ہمارے 3 بڑے دشمن کون ہیں پتہ ہے؟ ایک تو ہے شیطان، دوسرا ہے نفس، یہ دونوں ہمارے بڑے دشمن ہیں۔
دکھتے بھی نہیں ہیں اور مسلسل گناہوں کی طرف لے کر جانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، تھکتے بھی نہیں ہیں، دکھتے بھی نہیں ہیں اور ان کے وار کامیاب بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اور تیسرا ہے آج کے دور میں موبائل۔ جی ہاں، یہ موبائل بھی ہمارا بڑا دشمن ہے جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جانے میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ بندہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، انہیں کہہ لیں کہ پلک جھپکنے میں ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے۔ کتنا ہی عبادت گزار ہو، نمازی ہو، دیندار ہو، خوف خدا رکھنے والا ہو، لیکن اگر سوشل میڈیا پر گیا اور اللہ نہ کرے بدنگاہی میں پڑ گیا، نہ دیکھنے والی چیزیں دیکھ گیا، تو اب اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے نا، سب سے بڑا اثر اس کے دل پہ پڑتا ہے۔ اور دل چونکہ جسم کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اب بادشاہ ہی اگر خراب ہو گیا تو پھر بندہ خراب ہو جاتا ہے، پھر نیتیں خراب ہو جاتی ہیں، اعمال پر اس کا اثر پڑتا ہے، دھیرے دھیرے نمازوں سے دور ہوتا ہے، سنتوں سے دور ہوتا ہے، اچھے ماحول سے دور ہوتا ہے۔ تو گناہوں کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور ہمارے بزرگان دین یہ اللہ سے کس قدر ڈرا کرتے تھے، ان کا انداز تو سنیے۔ امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما جب وضو کر کے فارغ ہوتے تو آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم پر افسوس ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں اور کس سے مناجات کرنے جا رہا ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے خوف خدا کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہونے جا رہا ہوں۔ اور ہم بھی ناظرین جب اللہ کے حضور حاضر ہونا نمازوں کے ذریعے، مناجات کے ذریعے، تو ایک کاش کہ ہم صاف سینہ لے کر حاضر ہوں، کسی کا اس میں حسد نہ ہو، اس میں تکبر نہ ہو، دیگر گناہ نہ ہو، دل سخت نہ ہو، دل پر گناہوں کے کالے دھبے نہ ہوں، ہم عاجزی کے ساتھ رب کے حضور حاضر ہو جائیں تو انشاءاللہ الکریم ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ لیکن محاسبہ بہت ضروری، اگر گناہ سے بچنا ہے نا، اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، گناہ چھوڑنا ہے، اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف آنا بہت ضروری ہے۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی یا سیلف انالائسس، جو اس کو آپ نام دینا چاہیں، اپنا محاسبہ کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بڑی اہم ہے۔ اور بزرگوں نے اپنا یہ انداز بنایا ہوا تھا، جسے ابن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے فرماتے، تیری باتیں تو زاہدوں جیسی ہیں لیکن عمل منافقوں جیسا ہے، اور اس کے باوجود جنت میں داخلہ چاہتا ہے، دور ہو جا، جنت کے لیے تو دوسرے لوگ ہیں جن کے اعمال ہمارے عملوں جیسے نہیں۔ یہ انداز، اللہ اکبر، کیسا اپنے نفس کو جھنجھوڑنے والا، نفس کو سزا دینے والا، اپنا جائزہ لینے والا انداز۔ بعض اوقات ہوتا ہے بندہ باتیں ایسی عارفانہ کر رہا ہوتا ہے، ایسی زاہدوں والی باتیں کرتا ہے کہ کوئی سنے تو اس کو لگے کہ یہ تاریک دنیا ہے، یہ صوفیوں میں جناب کوئی صوفی بن گیا ہے، کوئی تصوف کا اعلیٰ درجہ پا گیا ہے۔ لیکن جب ہم تنہائی میں ہوں، جب ہم اکیلے میں ہوں، تو ہم کچھ اور کر رہے ہوں۔ یعنی یہ تو وہی والی بات ہوگی نا، صوفیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے شیطان کی مخالفت کرے، شیطان کو برا بھلا کہے، شیطان کے حوالے سے جو اس کے منہ میں آتا ہے بولتا چلا جاتا ہے، لیکن جب لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اپنے کمرے میں جاتا ہے یا تنہائی میں جاتا ہے، تو جس شیطان کو تھوڑی دیر پہلے برا بول رہا تھا، اب اسی شیطان کی باتیں مان کر گناہوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ یہ کیسی عجیب و غریب سوچ ہے اور کیسا عجیب و غریب انداز ہے کہ تھوڑی دیر پہلے جس کے بارے میں برا کہہ رہا تھا، اب اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیٹھا ہوا ہے، اب وہ جیسا چاہ رہا ہے کہ چل رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم نفس و شیطان کے چنگل سے باہر نکل کر، اس کے جال سے خود کو آزاد کر کے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے ہم اس کی رضا والے کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں،
کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ ایک کاش کہ اس ایپیسوڈ کو سننے کے بعد، اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد دل میں گناہوں سے سچی نفرت نصیب ہو جائے اور ہم ہر چھوٹے بڑے گناہ سے، رب کی نافرمانی والے کام سے خود کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے FGN چینل۔ یا اللہ یا اللہ یا